لیکن جو لوگ اس دعوت کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کیوں بھائی اللہ نے، اور یہ آج سے اعتراض نہیں ہو رہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، حضرت موسیٰ نے دین کی دعوت دی، حضرت عیسیٰ نے دین کی دعوت دی، تمام پیغمبروں پر ایک اعتراض تھا کامن. سب کا یہ کہنا تھا، لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے آپ کو کیوں سلیکٹ کیا؟ اگر کوئی اس کائنات میں خدا ہے تو براہ راست مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کیوں نہیں کرتا؟ یا اگر اس نے کسی کو سلیکٹ کرنا تھا، کسی سائنٹسٹ کی سلیکشن کیوں نہیں ہوئی؟ کسی ایسے مالدار آدمی کی سلیکشن کیوں نہیں ہوئی جو قوم میں پہلے سے سردار تھا؟ انبیاء زیادہ تر میجورٹی انبیاء کی غربا اور مساکین کی ہوتی ہے. مالدار پیغمبر دنیا میں بہت کم آئے ہیں. سلیمان علیہ السلام مالدار تھے، داؤد علیہ السلام مالدار تھے، لیکن زیادہ تر جو میجورٹی پیغمبروں کی تھی وہ مالدار نہیں تھی، بلکہ وہ غریب اور مسکین پیغمبروں کی پیغمبر تھے. اور ان کے ارد گرد جو حلقہ لگا ہوتا تھا وہ بھی زیادہ تر غربا اور مساکین کا. تو زیادہ تر اعتراض کیا ہوئے کہ بھائی اللہ نے ان کو سلیکٹ کیوں کیا؟ فرعون کہتا تھا ام انا خیر من هذا الذي هو مہین، لوگوں میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس سلطنت ہے، دنیا کا علم ہے میرے پاس، اور سلیکشن کس کی ہو رہی ہے؟ موسیٰ کی علیہ السلام. وہ تو غلام قوم میں پیدا ہوئے، ان کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے؟ ان کے پاس بڑے بڑے محلات کیوں نہیں ہیں؟ اور نہریں کیوں نہیں بہتی ہیں؟ تو خدا نے اگر سلیکشن کی ہے تو ان کی سلیکشن کیوں کی ہے؟ یہ تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت، یہ سلیکشن کے قابل تھوڑی تھی. خدا نے، اللہ نے، گاڈ اگر کوئی ہے وہ تو منکر تھا خدا کا، لیکن اگر کوئی ہے تو موسیٰ کی سلیکشن کیوں کی ہے علیہ السلام؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج بھی دنیا کو نا یہ اعتراض ہوتا ہے، جو ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ہے نا وہ یہی اعتراض کرتا ہے یار انسانوں کی نجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے میں. آپ تو مسکین تھے، آپ تو پہاڑوں پتھروں کے دور میں آئے تھے جب سائنس اور ٹیکنالوجی عروج پہ تو دور کی بات، پہلی اکائی بھی عبور نہیں کی تھی. آج ہم امریکہ میں میری لینڈ میں بیٹھ کے جہاں ناسا پہ بندروں کو ناسا جو ہے شٹل میں بندروں کو بھیج رہی ہے اور آسمانوں کو فتح کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ان میں ہم فالو کریں 1400 سال پہلے کی تعلیمات جو پہاڑوں اور پتھروں کا دور تھا، تو کم از کم امریکہ والے کہتے ہیں ہماری کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی. تو میں آپ کی کھوپڑی میں یہ بات بٹھانے کے سلسلے میں حاضر ہوں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو جب تعلیمات خدا کی ہو نا، گاڈ کی ہو، اللہ کی ہو، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا یہ 1400 سال پرانی ہے یا 1,400,000 سال پرانی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ کلام کس کا ہے؟ وہ اللہ کا. اور سلیکشن کس کی ہے؟ اللہ کی. سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی اس طرح کے اعتراضات ہوئے نا مشرکین کی طرف سے کہ آپ مسکین ہیں، آپ غریب ہیں، آپ کو نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے، آپ نہریں کیوں جاری نہیں کر دیتے، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں. ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے پیغمبر ہے معاذ اللہ، یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں، یہ تو بازاروں میں خریداری بھی کرتے ہیں. اگر یہ پیغمبر ہے تو یہ بازاروں میں خریداری کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ یہ تو ایسے چھو کریں اور ان کے سامنے چیزیں حاضر ہو جائیں. یہ بیمار بھی ہوتے ہیں، ان کو ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، تو یہ کیسے پیغمبر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی نازل کی اور فرمایا قل سبحان ربی، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا ہے کہ میں بشریت سے اوپر کی کوئی الگ چیز ہوں. سبحان ربی، ہر عیب سے پاک میرا
رب ہے، وہ کچھ کرنے میں نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ روزی کا محتاج، کسی چیز کا وہ محتاج نہیں ہے، وہ رب ہے۔ میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں بشر سے الگ کوئی مخلوق ہوں، میرا دعویٰ یہ ان کنت الا بشرا رسولا، مجھے اللہ نے انسانوں میں سلیکٹ کر لیا ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اس سلیکشن پہ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے کہ اللہ نے کیوں سلیکٹ کیا، اس اعتراض کا جواب مجھ سے مانگو، یہ مت کر، میں نے خدائی کا دعویٰ تھوڑی کیا ہے، کوئی خدائی کا۔ شف سرکار نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ شف سرکار کا کہنا ہے کہ بھائی میں لنگڑوں کو سیدھا کر دیتا ہوں، شف سرکار کا یہی کہنا ہے نا، میں یوں کرتا ہوں، چھو کرتا ہوں۔ ہمارے الیکشن جب ہو رہے تھے، دیکھو آپ الیکشن جب ہو رہے تھے نا، ایسے یوں کرے ایک دم، شف سرکار نے پھونک لگائی، ایسی جگہ سے لوگ جیتے جہاں سے کھڑے ہی نہیں ہوئے۔ یہ کس کا کمال تھا؟ شف سرکار۔ ہمارے یہاں بھی ایک شف سرکار ہے، ایک تو وہ والی ہے نا شف جو پھونکے مار رہی ہے، بہت زبردست قسم کی شف سرکار ہے ہمارے، پورا سیٹ اپ ایک دم الٹا دیتی ہے وہ۔ خیر، تو اب آپ شف سرکار سے اگر اقرار الحسن نے کیا تھا نا، شف سرکار کے پاس 2-3 لگن جو بیچارے پاؤں سے معذور تھے ان کو لے گیا، ان کو تم ہڈی جوڑ کے دکھاؤ۔ شف سرکار مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ۔ کیوں شارٹ ہو گئے؟ اس کو پتا تھا بھائی میرا یہ کام نہیں ہے، وہ پہلے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا سا توڑا جاتا ہے، پھر ان کو ایسے جوڑا جاتا۔ سچی اچھی میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ حالانکہ شف سرکار آرام سے اقرار الحسن کو کہہ دیتی، شف سرکار کہ بھائی میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا، میرے بس میں یہ سب کچھ نہیں ہے، لیکن نہ پھر پھونکوں کا فائدہ کیا ہوا؟ یہی فرق ہوتا ہے 1 نمبر اور 2 نمبر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ میں بشریت سے ہٹ کے کوئی الگ مخلوق ہوں، کوئی الگ ہوں، نہ۔ لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، میرے پاس غیب کا علم ہوتا، ما مسنی السوء، مجھے تو کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی، میں خیر ہی اکٹھا کرتا، کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، مجھ میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، وہی کس کی طرف آتی ہے؟ میری طرف آتی ہے۔ اللہ ایک کو الگ سے فرشتے کو بھیج کر خطاب نہیں کرتا، یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، سارے فرشتوں کی بھی سلیکشن نہیں ہوتی پیغمبر تک وحی لے جانے کے لیے، سارے فرشتوں میں اللہ نے جبریل کی سلیکشن کی ہے، اور پھر جبریل کو حکم یہ نہیں دیا کہ ہر انسان کو قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ہم سب کے پاس الگ الگ فرشتہ آ کے مجھے الگ سمجھایا کرے، مفتی صاحب بس کر دو 4 کافی ہے، اسلام میں اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، شادی کے علاوہ کوئی اور ٹاپک بھی چھیڑ دیا کرو، ان کے پاس الگ سے آ کے سمجھائیں گے، ان کے پاس الگ آ کے 5 نمازیں پڑھا کرو، داڑھی رکھا کرو، ابا اماں کا کہنا مانا کرو۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ، یہ عقل کے بھی خلاف ہے، ناممکنات میں سے ہے۔ یہ اللہ کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے، لیکن اللہ دنیا میں اسباب اختیار کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے امریکن گورنمنٹ نے پاکستانی قوم کو کوئی پیغام پہنچانا تھا تو امریکہ نے 24 کروڑ سفیر بھیجے، ہر سفیر ہر گھر میں آ کے بیل بجا کے بتا رہا ہے بھائی امریکن حکومت تم سے، عوام سے یہ چاہتی ہے۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، ایک کو سفیر بنا کے بھیجا جاتا ہے، وہ ایک اناؤنسمنٹ کرتا ہے، پورے ملک میں اس اناؤنسمنٹ کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں انسانوں سے کیا چاہتا ہوں اس کے لیے میں ایک انسان کے پاس فرشتوں کو بھیجوں، یہ نہیں ہوتا۔ میری عادت ہے ہمیشہ سے انسانوں میں کسی ایک کی سلیکشن ہوتی ہے اور پھر اس ایک کے ذریعے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچایا جاتا ہے۔
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो वो सिलेक्शन किसकी हुई है भाई इंसानों में? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस पे ये इतराज करना पहाड़ों के दौर में, आज लिबरल तबका यही कह रहा होता है, हम भाई 1400 साल पहले की तालीमात क्यों फॉलो करें? अब क्या है, अब जमाना बदल गया है, अब इंसान चांद पे पहुंच गया है। अब हम वो पुरानी माज़अल्लाह ऐसे ऐसे बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, पोसीदा तालीमात को हम फॉलो नहीं करेंगे। इस्लाम की एक बड़ी जबरदस्त बात क्या है, देखो कुरान कहता है फितरत। इन सब इश्कालों का जवाब पता है कुरान ने किस में दिया? आजकल कहते हैं ना मैरीलैंड वाले, कहेंगे आप लोग, हम भाई अमेरिका में बैठ के 1400 साल पुरानी तालीमात, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, और हम वही पर्दा नमाज की बातें कर रहे हैं बैठ के। अब्बा का कहना, अम्मा का कहना, भाई अब्बा अम्मा का दौर गया। ओल्ड हाउस क्यों बने? किस सिलसिले में बने ये ओल्ड हाउस? ये इसीलिए तो बने, अब्बा की टेंशन और अम्मा की टेंशन से बचने के लिए तो बने। कुत्ते क्यों पाले जाते हैं? बच्चों की टेंशन से बचने के लिए। बच्चों का ऑल्टरनेट क्या है? कुत्ते। बच्चे नहीं होंगे। अब देखो मेरे माशाल्लाह 19 बच्चे, तो मैं कुत्ता रख सकता हूं घर में? जगह ही नहीं है। मुझे कोई कुत्ते पालने के 100 फजाइल भी सुनाए, मैं बोलूंगा भाई मेरे पास जगह नहीं है, मैं उनको खिलाऊं या कुत्ते को खिलाऊं? मैं हाँ उनकी हिफाजत के लिए कुत्ता पाल लूंगा, मैं अपनी औलाद बना के मैं कुत्ता नहीं पालूंगा कभी। औलाद बना के नहीं पाल सकता, क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है? कितनी बूढ़ी बूढ़ी औरतें जो शादी नहीं करती, लिबरल आंटियां सारी जिंदगी गुजार दी, शौहर नहीं है, अब बुढ़ापे में क्या पाला है तन्हाई दूर करने के लिए? कुत्ता। हालांकि बेहतरीन ऑल्टरनेट शौहरत, अस्तगफिरुल्लाह, यानी कितना बेहतरीन, वो पाल लेती। क्या ख्याल है? वो रख लेती जवानी में, तो ये नौबत ना आती। मर्द भी पाल रहा है, औरतें भी पाल रही हैं, क्या? तो ये जो इश्काल बनता है ना कि हम क्यों पुराने दौर को फॉलो करें, पहाड़ों पत्थरों के दौर को, इसका कुरान ने बड़ा प्यारा खानदानी जवाब दिया। कुरान पता है क्या कहता है? ये मत देखो ये पहाड़ों के दौर का मजहब है, पत्थरों के दौर का मजहब है, जब साइंसी तरक्की नहीं थी। ना ना ना, कुरान कहता है फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा। अल्लाह ने हमें पैदा किया, अल्लाह से ज्यादा कोई हमारी नेचर जानता है जिसने बनाया? देखो कंपनी बताती है ना कि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो बताता है कि ये इसकी नेचर क्या है, इसको बनाया क्यों गया है। क्या ख्याल है? देखो कराची में जब जो कावासाकी आई थी ना, सुजुकी बाइकें आई थी, तो पीछे उन्होंने पूरे रक्शे लगा लगा के चिंची बना लिया उसको। तो जापानी कंपनियां परेशान हो, भाई ये इस सिलसिले में हमने बनाया ही नहीं, ये गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो जो बनाने वाला है ना, सबसे पहले उससे ज्यादा बेहतर तो कोई जानता ही नहीं।